مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 پارے الحمدللہ آج مکمل ہو گئے۔ بات چل رہی تھی 17ویں پارے کی، 16واں پارہ ہو گیا۔ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء سے اللہ رب العزت نے ابتدا فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن اللہ نے ابتدا انسانوں کو بیدار کرنے سے کی کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ چکا ہے، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں حساب قریب ہے، قیامت قریب ہے، میدان محشر ترازو نام اعمال کی پیشی قریب ہیں، اور امت کا اور لوگوں کا حال کیا ہے؟ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے ایک حساب و کتاب ہوتا ہے، مہینہ کرایہ دار مہینہ ختم ہونے سے پہلے فکر مند ہوتا ہے کہ کرایہ بھرنا ہے۔ اسکول اور کالج کا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ایگزام قریب آتا ہے تو فکر میں آ جاتا ہے کہ بھائی مجھے ایگزام دینا ہے، مجھے امتحان دینا ہے، کیا کرے کیسے کرے، اس کی تیاری کرتا ہے تاکہ مجھے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے چھوٹے موٹے امتحانات ہیں، یہ گزر جائیں گے، لیکن ایک امتحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہوگا، اور وہ فائنل ایگزام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بولو، فائنل ایگزام ہوگا۔ اس کے بعد کوئی ایگزام نہیں۔ اس میں اگر کامیاب ہو گئے، اس میں حساب و کتاب میں اگر الحمدللہ کامیابی ہو گئی تو ہمیشہ کی کامیابی ہوں گی۔ اس میں خدا نخواستہ اگر ناکام ہو گئے تو ہمیشہ کی ناکامیابی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے پھر آگے اسی سورۃ الانبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑے تکلیفوں میں آزمایا۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بچوں کا انتقال ہو گیا، مال و دولت ختم ہو گئی، باغات جل گئے، ان کے جسم کو بیماری لگ گئی، بستی والوں نے نکال دیا، یہ ساری تکلیفیں اکٹھی آ گئی۔ اور 1 2 3 سال نہیں، تقریباً کتنے سال؟ 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس تکلیف اور آزمائش میں مبتلا تھے، لیکن کبھی اللہ سے شکوہ نہیں، کبھی اللہ سے گلہ نہیں، کبھی اللہ سے شکایت نہیں، لیکن اخیر میں اللہ رب العزت سے دعا مانگی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اذ نادى ربہ۔ اللہ ہی سے پکارا، اذ نادى ربہ، جب حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اہلہ ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکرى للعابدین۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی، اور جو نعمتیں لی گئی تھی بطور امتحان کے، اللہ نے اس سے بہتر نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور امت کو بتایا کہ حالات ہم پر بھی آئیں گے، تم رجوع کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے، تکلیف کی دوری اللہ سے، پریشانی کا گلہ شکوہ جو بھی کرنا ہے کس سے کرنا ہے؟ اللہ ہی سے کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور تکلیف دور کر بھی نہیں سکتا، بلکہ دنیا والے تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، آپ کے زخم کو خریدنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے زخم کو اور تازہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ خود پریشان ہے، وہ ہماری پریشانی کیا دور کریں گے؟ وہ خود تکلیف میں ہے، وہ ہماری تکلیف کیا دور کریں گے؟ تو مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ اور واقعتاً حالات کیسے بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نا، گڑ گڑائے 2 گرم آنسو اللہ کے سامنے بہائے تو اللہ کی قسم دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ دل کیا ہوتا ہے؟ ہلکا۔ پھر اللہ مشکلوں سے نکلنے کے راستے نکال دیتے، قرض ہے اللہ ادا کر دیں گے، بے نکاح ہے اللہ نکاح کے فیصلے کریں گے، بے اولاد ہے اللہ اولاد کی نعمتوں سے اللہ نوازیں گے، پریشانی اللہ پریشانی دور کر، ساری چیزوں کا حل اللہ کے دربار میں۔ اسی لیے ہم اپنے تکلیفوں کا دکھڑا کس کو سنائیں گے؟ اللہ کو سنائیں گے۔
پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء چل رہی نا، تو اللہ رب العزت نے و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، یہ ان نبیوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ کیا تھے؟ اللہ نے دوسرے پارے میں صاف طور پر کہا ہے صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ کوئی اور ہو یا نہ ہو، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ اور صبر اگر تم میں آ گیا، سہنا اگر تم میں آ گیا، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، کوئی کمزور نہیں کر سکتی اگر تمہارے اندر سہنا آ گیا۔ کیا آ گیا؟ سہنا آ گیا۔ ان اللہ مع الصابرین، ایک چور کا لطیفہ نہیں ہے کہ چوری کرنے کے لیے آیا، تجوری میں سے خزانہ چرا لیا، لیکن جس کی تجوری تھی، جس کا خزانہ تھا، اس بندے نے اپنے تجوری پر ایک اسٹیکر لگایا ہوا تھا، جیسے آج کل گاڑیوں پہ بنگلوں پہ اسٹیکر لگے ہوئے ہوتے نا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ چور صاحب پڑھے لکھے تھے، آئے سارا خزانہ لے لیا تجوری میں سے، اور ھذا من فضل ربی والا اسٹیکر نکالا اور ان اللہ مع الصابرین والا اسٹیکر لگا کے چلا گیا۔ کہا کہ اب کیا کرو؟ صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، وذنون، مچھلی والے کون ہے یہ؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی آزمایا۔ عجیب و غریب واقعہ نہیں ہے؟ 40 دن تک سمندر میں ایک اندھیرا، مچھلی یہ دوسرا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اتنے اندھیروں میں وہ بھی انسان زندہ، اور 1-2 دن نہیں، کتنے دن؟ ایک عجیب واقعہ نہیں ہے؟ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ ایسا زبردست عمل ہے جب انسان مشکلوں میں گھر جائے، یہ آیت کریمہ پڑھ لے، اللہ اس کو جس طرح سے اللہ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت باہر نکالا، اللہ ہمیں بھی باہر نکالیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے سورۃ الحج نازل فرمائی۔ سورۃ الحج کی ابتدا قیامت سے فرمائی، قیامت کی آیت سے فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ جب وہ واقع ہوں گی نا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گی، حمل والی عورت اپنا حمل گرا دیں گی، اور لوگوں کو دیکھو گے کہ مدہوش ہیں، حالانکہ ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اتنا سخت حال ہوگا قیامت سے پہلے کا، اور یہ طے شدہ چیزیں، یہ ایک نہ ایک دن اس دنیا پہ ہونا ہے، ایک نہ ایک دن، اور اس پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے، اس پر ہمارا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے، میں بارہا جمعہ کے اندر عشاء کے بعد جو تفسیر ہوتی ہے اس میں بارہا یہ کہتے رہتا ہوں کہ اللہ نے پورے قرآن میں 6 قسم کے مضامین نازل فرمائے، خاص طور پہ ان 6 قسم کے مضامین کو ہائی لائٹ کیا ہے، توحید کو، رسالت کو، کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام جس کو احکام کہتے ہیں، اور قیامت، کس کو؟ قیامت کو، اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو، آخرت کو، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بار بار کیا ہے۔ آپ کو دیکھو گے آگے آخر کے جو پارے ہیں اور آخر کے جو صورتیں ہیں، اس میں زیادہ تر تذکرہ اللہ رب العزت نے قیامت کا فرمایا اور آخرت کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی تعمیر، خانہ کعبہ کی جگہ کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، کہ اس وقت کو بھی یاد کرو، وَإِذْ، اس وقت کو بھی یاد کرو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے خانہ کعبہ کی جگہ بتلائی تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ آج سائنسدانوں نے بھی اس کو پروف کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ ساری دنیا کا جو سینٹر ہوتا ہے بیچ، اس جگہ پہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ اس کی تعمیر جو ہے نا 5 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، دوسرے نمبر پہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو خانہ کعبہ کو اٹھایا گیا،
تو اس جگہ کو بتایا گیا کہ یہ جس جگہ پہ خانہ کعبہ تھا وہ جگہ کون سی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ کی نشاندہی فرمائی۔ تو دوسری مرتبہ کس نے تعمیر فرمائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بعد میں قریش مکہ نے اس کی اثر نو تعمیر فرمائی، پرانا ہو گیا تھا، اس کے اثر نو تعمیر فرمائی، لیکن اس کی شکل اس طرح سے تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جیسے دو دروازے تھے، ایک سے داخل ہونا اور ایک سے نکلنا، اور حتیم کا جو حصہ تھا وہ اندر تھا، اوپر جو دروازہ تھا وہ اوپر نہیں تھا، نیچے تھا۔ آج دیکھوں گے دروازہ اوپر ہے۔ قریش مکہ نے اس کے اثر نو تعمیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور قصہ ہے، آپس میں اختلاف ہو گیا حجر اسود کو رکھنے کے معاملے میں کہ اس کو کون اس کے جگہ پہ فٹ کرے گا۔ پھر ایک بات طے ہو گئی کہ جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہ سب کے سب مانیں گے۔ تو دیکھا کہ صبح سویرے سب سے پہلے حرم میں کون آیا؟ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے کیا بہترین فیصلہ فرمایا کہ آپ کے حکمت اور فیصلے سے وہاں خون کی ندیاں بہتے بہتے رک گئی، ایک قطرہ بہائے بغیر اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا۔ چادر منگوائی، سب سے کہا قبیلے کے سرداروں سے کہ چادروں کے کونے پکڑ لے، حجر اسود کو اس میں رکھا اور فرمایا کہ خانہ کعبہ کے پاس لے کر جاؤ۔ پھر کہا کہ تم مجھے وکیل بناؤ کہ میں خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود کو رکھ لوں اس کے جگہ میں، اور وکیل کا کام یہ موکل کا کام ہوتا ہے۔ تو سب لوگ خوش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو وہاں پر فٹ کیا۔ تو یہ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ عائشہ، قریش مکہ نے جب تعمیر فرمایا نا تو حتیم کے حصے کو باہر کیا، حتیم کے حصے کو باہر کیا، دو دروازے تھے، ایک اور نیچے تھا، اس کو اوپر کیا۔ حتیم کا حصہ باہر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے نظر میں بھلے بت پرست تھے لیکن خانہ کعبہ کی عظمت بڑی تھی، حلال رقم جمع کی تو اتنی ہو گئی جتنی خانہ کعبہ آج تعمیر ہوا ہے۔ وہ دیوار کو آگے بڑھا نہ سکے جس سے حتیم کا حصہ بھی اندر لے سکے، تو انہوں نے اتنا ہی خانہ کعبہ بنا لیا۔ تیسری مرتبہ۔ چوتھی مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ عائشہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی اثر نو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے طرز پر دوبارہ تعمیر کرو، لیکن تیری قوم ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر جائے۔ اس کو ویسے ہی رہنے دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کو اور منشے کو اور چاہت کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے پورا کیا، جس وقت وہ مکہ کے گورنر اور ولی بنے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ کیسی؟ دو دروازے تھے، ایک دروازہ تھا اس کو دو کیے، دو اوپر تھے تو اس کو نیچے کیا، حتیم کے حصے کو اندر لیا۔ کتنی مرتبہ ہو گئی؟ 4 مرتبہ ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قریش مکہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ بعد میں ظالم حاضی الامہ حجاج ابن یوسف ثقفی، اس نے آ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، مکہ المکرمہ پر قبضہ کیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تھا اس تعمیر کو توڑ دیا، اور دوبارہ قریش مکہ کے طرز پر 2 دروازے تھے تو ایک دروازہ کیا، نیچے تھا تو اس کو اوپر کیا، اور حتیم کے حصے کو باہر کیا جیسے آج ہے۔ بعد میں ہارون رشید کا زمانہ آیا، بادشاہ ہارون رشید کا، انہوں نے ارادہ کیا کہ حجاج ابن یوسف اس امت کا سب سے بڑا ظالم تھا، اس نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تو اس کے طرز کو کیوں باقی رہنے دیا جائے، لہٰذا میں اس کو توڑوں گا اور دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہت کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر فرماؤں۔ لیکن انہوں نے یہ کام کرنے سے پہلے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خط کے ذریعے سے پوچھا کہ کیا کرے، کروں یا نہ کروں؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو، ورنہ یہ خانہ کعبہ بادشاہوں کا کھلونا بن کے رہ جائے گا، تم اپنے طرز کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کرو گے، پھر تم چلے جاؤ گے، پھر کوئی اور بادشاہ آئے گا اور وہ اپنے طرز کے مطابق تمہارے بنائے ہوئے طریقے کو توڑ دے گا اور اپنے طریقے کے مطابق خانہ کعبہ کو بنانے کی کوشش کرے گا، تو خانہ کعبہ کیا بن کے رہ جائے گا؟ کھلونا بن کے رہے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک خانہ کعبہ اسی طرز پر باقی ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ کل 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، بہت ساری باتیں ہیں اس میں، اور سورۃ النور، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوں گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.